پیاری گلی والوں، زمانہ وہ آوازیں کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ رحمت عالم سے اپنے بابا سے سبق لے کر فاطمہ گھر لوٹ آئی، چکی بھی چلاتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں۔ ایک چکی ادھر سے چلائی، یوں لا کے تو یوں ایک پارٹ پورا ہو، چکی کا ایک پارٹ پورا ہو گیا، اور ایک آیت بھی پوری ہو گئی۔ فاطمہ پڑھتی ہیں اذا الشمس کورت۔ یہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو صرف ٹک ٹاک کے حوالے نہ کریں۔ جب بیٹیاں قرآن پڑھیں گی تو بیٹے حسین ہوں۔ ہاں، جب بیٹیاں ہر وقت کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سنیں گی تو پھر اولاد مائیکل جیکسن، پھر اولاد ایسی ہوگی۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ حدیث روایت فاطمہ چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے۔ فاطمہ الزہرا چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، اور گود میں حسین ننھا معصوم حسین ماں کا قرآن سنتا ہے۔ فاطمہ چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، اور حسین گود میں قرآن ماں کے لبوں سے سن رہا ہے۔ حسین وعدہ کرتا ہے ماں تو چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا کربلا میں سر کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گا۔ جو حسین نے کربلا میں اپنے قاتل سے کہا کہ سجدہ تو کر لینے دے، اس کے پیچھے فاطمہ کی تربیت، اس کے پورا بیک گراؤنڈ تھا اس کا۔ حسین جیسے بیٹے یوں ہی جنم نہیں لیتے، گھر کی ماحول، گھر کی تربیت سب سے پہلی درسگاہ بیٹے کی یا بیٹی کی ماں کی گود۔ اس لیے اسلام دشمن قوتوں نے ہدف بنایا ہے خاتون کو اور عورت کو، حقوق نسواں کا نعرہ دے کر، آزادی کا نعرہ دے کر، مساوات کا نعرہ دے کر اسے مس گائیڈ کر کے ڈی ٹریکٹ کرو، اسے پھسلاؤ۔ یاد رکھیے آج بھائی صدیق صاحب کی بیٹی الحمدللہ حافظہ، لیکن میں پوری کیاری گلی سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیے عورت بیٹی گھر کی بنیاد ہوتی ہے، ماں بیٹی بہن یا عورت، یہ گھر کی بنیاد ہے، یہ گھر کی بنیادی اکائی ہے، بنیادی اساس ہے۔ اسلام دشمن قوتوں نے ہماری بنیاد پہ حملہ کیا کہ عورت کو بگاڑو۔ وہ ایک مفکر نے کہا، تھنکر نے، مستشرق ہے وہ، اس نے کہا تم مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں۔ ماں اچھی ہو تو قوم اچھی ہو۔ بیٹا حافظ بن جائے تو غنیمت، بہت بڑی بات، لیکن بیٹی جب حافظہ بن جائے تو پورے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ یقین مانیے بیٹی جب حافظہ بنتی ہے پورے گھر کا نقشہ بدلتی ہے، اور جب گھر بدلتا ہے تو محلہ بدلتا ہے، شہر بدلتا ہے۔ اس حوالے سے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بتائیے، ترغیب دلائیے۔
3 اعزاز ایسے ہیں جو مردوں کو نہیں ملے، عورتوں کو ملے ہیں۔ پہلا اعزاز، رسول کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والی ایک عورت۔ دوسرا اعزاز، رسول کے موقف پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت۔ اور تیسرا اعزاز، قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ بھی ایک عورت۔ کیا نام ہے؟ اب تیری بات آ گئی، آپ کی بات آ گئی۔ ام المومنین، مخدومۃ المسلمین، حبیبہ حبیب خدا، فرماتی ہیں کہ کچھ اعزازات مجھے ایسے حاصل ہیں کہ دنیا کی کسی عورت، کسی مرد کو نصیب نہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میں قرآن کی پہلی حافظ ہوں۔ حفظ قرآن میری بیٹیوں کی وراثت ہے۔ بیٹے سلامت رہیں، بیٹے بھی آباد رہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کیاری گلی والوں، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حفظ کیا، اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلے کسی انسان کی تقدیس، طہارت اور پاکیزگی پر بھی قرآن سب سے پہلے عائشہ کے لیے بولا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت مریم کے جب یہودیوں نے الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ بغیر باپ کے کہاں آئے، کہاں سے آئے، تو صفائی کس نے دی؟ جی صفائی حضرت مریم کی کردار کی پاک دامنی پر عیسیٰ نے صفائی دی۔ ہاں وہ ایک دن کا بچہ تھا، بچے بولا کرتے ہیں، ایک دن کا بچہ بولتا ہے، لیکن عیسیٰ بولے، ماں کا کردار صاف کیا۔ یہودی کہہ رہے تھے یہ کہاں سے آیا، اور الزام بڑا عجیب لگایا یہودیوں نے۔ خدا قرآن کا ذوق دے، کہنے لگے یا اخت ہارون۔ میں کبھی کبھی لرز جاتا ہوں اس آیت کو پڑھ کہ جب بھی بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو قوم اور محلے والے سب سے پہلے اٹیک کس پر کرتے ہیں؟ یہ آیت سنیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ مریم تیرا تو باپ بھی بد چلن نہیں، تیری تو ماں بھی بد کردار نہیں، تیرا تو بھائی بھی کردار والا، تو کیا کر بیٹھی؟ بچے جب اس قسم قوم سب سے پہلے کس کو اٹیک کرتی ہے؟ بھائی کو، باپ کو، ماں کو۔ اخت ہارون ابو کا، ام کا۔ مریم خاموش ہے، احساس کہہ رہا ہے خداوندہ اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ یہ آیت خداوندہ میں اس جملے کو سننے سے پہلے مر کیوں نہ گئی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ میرا تو نشان ہی مٹ جاتا، یہ قوم کیا کہہ رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مریم حوصلہ کر، اگر ہم نے اپنی قدرت سے یہ بیٹا دیا ہے تو تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ خداوندہ پھر بولنا، میری صفائی تو بیان کر۔ رب العالمین نے فرمایا نہ میں بولوں گا نہ تو بولے گا، آج تیری گود میں پڑا ہوا ایک دن کا عیسیٰ تیری پاکیزگی پر بولے گا۔ جناب عیسیٰ نے مریم کی گود میں نعرہ لگایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نا میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی نشانی ہوں، بغیر باپ کے ہی آیا ہوں، میری ماں کے کردار پہ کیچڑ نہ اچھالو۔ لیکن کیری گلی والوں،
جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے، انسانوں میں سے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے معصوم کی، عیسیٰ بولے جب زلیخا نے یوسف پہ الزام لگایا، کمرے بند، کیا تالے لگا دیے کمرے، اور یوسف کو کہتی آجا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بھی سج دھج گئی ہوں اور تو بھی جوان ہے۔ جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور جب پکڑی گئی زلیخا تو کیا کہتی ہے، یہ تو یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا علیہ السلام، یہ تو یوسف علیہ السلام نے مجھ پہ حملہ کیا۔ اب یوسف پھنس گئے، تو صفائی کس نے بیان کی؟ بچے نے۔ صفائی کس نے بیان کی؟ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی کسی معصوم پر الزام لگا، صفائی بھی مخلوق دیتی ہے، الزام بھی مخلوق لگاتی ہے، لیکن میں وہ منفرد